امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لیے قمیض نہ لے آؤں۔ ہاں بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دے گا۔ بچپنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے الجھ بیٹھا، کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا، میرے والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق بنتے ہیں۔ جب زد بڑی تو ماں نے اجازت دے دی۔ یہ بچہ چچا کے دروازے پہ آیا، دستک دی، چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں، یا کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا؟ نہیں دوستو، وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آیا۔ چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں۔ کیا آنکھیں نمناک ہوئیں؟ نہیں۔ کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو۔ کیا شفقت کے لیے اس نے بازو پھیلائے؟ نہیں میرے بھائی، اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا؟ کسی نے دل دکھایا؟ کہا ہاں، مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، میں یتیم ہوں، دھکے کھا کے آیا ہوں۔ تو کہا بیٹے گھبرا نہیں، اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اس وقت حرم میں بیٹھے ہیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ یہ بچہ گھر آیا، ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا۔ کہا ماں تو نے سچ کہا، لیکن ماں عرب کا معاشرہ ابھی اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا۔ سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں، ایک ایسا ہے جو جھولی بھرتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے وہ کون ہے؟ اس نے کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ جب حضور کا نام سنا تو ماں چونک سی جاتی ہے۔ کہا بیٹے نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو والدہ کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پہ کچھ تقاضے بنتے تھے، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، کاروبار کے لیے دعائیں، بچوں کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں۔ اس بچے پہ تقاضا بنتا تھا پہلے یتیمی کا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، مہربان ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو حق بنتا تھا، لیکن دوستو اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس نے آگے کہا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔